کراچی کی جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہے، یہاں پر پانی نہیں ہے، سڑکیں خراب ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، اس کا بنیادی ذمہ دار کون ہے؟ وفاقی اور صوبائی حکومت میں شامل جماعتوں کی ہے کہ جنہوں نے کراچی کو اس کے جائز حق سے محروم کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کا کوئی بھی پروجیکٹ، چاہے پانی ہو، چاہے سیوریج ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس وقت کراچی کا حال ہے، یہ بنیادی وجہ بد انتظامی ہے، مس مینجمنٹ ہے یا کرپشن ہے؟ کمپیٹنس بھی نہیں ہے ان کے اندر، اہلیت بھی نہیں ہے، ٹھیک، اور گورننس کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ اصل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کرپشن کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر سارے پیسے آپ کی جیب میں جا رہے ہوں، لگ جو ہے وہ 5 روپے رہے ہوں اور 95 روپے جیب میں جا رہے ہوں، تو اس کے نتیجے میں تو یہ ہوگا نا۔ پیپلز پارٹی کے میئر ہوں یا دیگر لوگ ہوں، وہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز پر جو ہے وہ کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پہ کرپشن کا الزام لگانا ایسے ہی ہے جیسے چاند پر تھوکنا، چاند پہ تھوکے گا تو اپنے منہ پر آئے گا۔ 18ویں ترمیم کی سوچ اچھی تھی، لیکن اس کی اصل پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ نئے صوبے بنا لیے جائیں، صرف پنجاب میں ہی نہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں یا دیگر صوبے بنائیں، کے پی کے، بلوچستان، سندھ میں بھی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ انتظامی یونٹس بنا دیے جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسئلے کا حل ہے؟ کراچی کو اس کا جائز حق دیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے اب تک خود کون سی ایسی کام کیا ہے، ایسے پروجیکٹس دیے ہیں کہ اگر ہم بات کریں کہ بھئی عملی تبدیلی آئی ہے ان 9 ٹاؤنز میں؟ الحمدللہ 1 لاکھ سے زائد اسٹریٹ لائٹس ہم نے گلیوں، محلوں، آبادیوں کے اندر لگائی ہیں۔ ہم نے 171 پارکس، پلے گراؤنڈس کو الحمدللہ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ بعض جگہ جہاں ہمیں فلڈ لائٹس لگانے کی ضرورت تھی، وہاں ہم نے فلڈ لائٹس لگائی ہیں۔ السلام علیکم، اینگل 360 کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں علی عابد۔ ناظرین، مانسون جو ہے وہ اب جا چکا ہے اور کراچی کی سیاست پر اور کراچی کے انفراسٹرکچر پر بہت سے سوالات چھوڑ کر گیا ہے۔ ہر بار کی طرح اس مانسون نے بھی کراچی میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، سڑکیں خراب ہو گئی ہیں، گٹر ابل پڑے ہیں، ندی نالوں میں طغیانی آئی، اور ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے یہ سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ کراچی کے مسائل کا حل آخر ہے کیا؟ آیا مضبوط بلدیاتی نظام ہے، یا پھر کراچی کو جو ہے وہ کوئی خود مختاری دے دی جائے، یا تو اس کو صوبہ بنا دیا جائے، یا پھر اس کو انتظامی یونٹ کے طور پر جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے، یا اس کا کوئی اسپیشل اسٹیٹس جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے؟ تو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی مختلف آراء سامنے آ رہی ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ایک ایسی شخصیت کو بلایا جائے جن کا تعلق اس جماعت سے ہے جس کے ماضی میں کراچی میں میئر بھی رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کراچی جماعت اسلامی کے امیر منم ظفر خان صاحب۔ ان کی جانب چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ اپنے ذہن میں وہ سوچ رکھتے ہیں اور کس طریقے سے جماعت اسلامی آگے چل کر کراچی کو بہتر کر سکتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں منم صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کراچی کی جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہے، یہاں پر پانی نہیں ہے، سڑکیں خراب ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، ابھی حالیہ طور پر ہم نے دیکھا کہ دونوں ندی، ملیر ندی ہو یا لیاری ندی ہو، وہ جو ہے وہ اوور فلو ہو گئیں۔ تو صورتحال تو اگر عمومی طور پر دیکھیں تو کافی بری ہے۔ اس کا بنیادی ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ اس وقت اگر کراچی کی بات کریں، گو کہ میئرشپ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، لیکن اگر 9 ٹاؤنز کے اگر چیئرمینس کی بات کریں تو اس وقت جماعت اسلامی کے ہیں۔ آپ چونکہ امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، کافی تنقید بھی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر۔ آپ بنیادی طور پر کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اگر بلدیاتی سیکٹر کو اگر ہم دیکھیں؟ دیکھیے، مجموعی طور پہ کراچی کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری وفاقی اور صوبائی حکومت میں شامل جماعتوں کی ہے، اچھا، کہ جنہوں نے کراچی کو اس کے جائز حق سے محروم کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کا کوئی بھی پروجیکٹ، چاہے پانی ہو، چاہے سیوریج ہو یا دیگر معاملات ہوں، کراچی اس وقت، یا انفراسٹرکچر ہو، کراچی کا انفراسٹرکچر تباہال ہے۔ اگر پانی موجود نہیں ہے کراچی کے 50% سے زائد علاقے کے اندر، یا پھر سیوریج کے مسائل ہیں، تو اس کی پرائم ریسپانسبلٹی وفاق اور صوبے پر جو حکمران ہیں ان پر عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے 9 ٹاؤن کا، دیکھیں کراچی میں 25 ٹاؤن ہیں، صحیح، اور یہ ٹاؤن جو ہے وہ عملاً یہ ایک طرح کا جو نظام ہے اس وقت، جو نظام بلدیہ کا ہے، یہ نظام تو ایک مفلوج قسم کا نظام ہے جس میں صوبائی حکومت کسی طرح کے اختیارات نیچے ڈیلیور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، NFC ہوا، 18ویں ترمیم ہوئی، اور 18ویں ترمیم کے بیسک پوائنٹ یہی تھا کہ نچلی سطح پر اختیار، ڈیولوشن آف پاور۔ ایگزیکٹلی، ڈیولوشن آف پاور میں 2 چیزیں ہیں، وسائل اور اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم۔ ٹھیک، پچھلے 16 سال گزر گئے،
پروونشل فائنینس کمیشن کا اجلاس نہیں ہوا. یہ ہونا چاہیے تھا, جس کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ کو, چاہے وہ لاڑکانہ ہو, چاہے دادو ہو, چاہے کراچی ہو, تمام شہروں کو اختیارات بھی ملتے اور وسائل بھی ملتے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں, اور وہ اعداد و شمار کوئی میں پیش نہیں کر رہا, وفاقی سیکریٹری یونس ڈگا صاحب نے ابھی اعداد و شمار پیش کیے. انہوں نے بتایا کہ 3,360 ارب روپے کراچی کا رائٹ تھا, جو 2010 سے لے کر 2025 15 سال میں کراچی کو نہیں ملا. اگر کراچی کا وہ رائٹ ملتا اور وہ پیسے کراچی پر لگتے, جو انفراسٹرکچر سیس کے پیسے تھے, جو اسی طرح آپٹرائز ٹیکس کے پیسے تھے, اور جو اسی طرح ڈیولپمنٹ کے پیسے تھے جو فیڈرل اور صوبائی حکومت کو دینا تھے, وہ کراچی کو نہیں دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس اقتدار ہے, چاہے کوئی بھی حکومت رہی ہو. اس کے اندر پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, مسلم لیگ نون ہے, ایم کیو ایم, سارے لوگ شامل ہیں اس کے اندر, کہ جو کراچی سے لے ضرور رہے ہیں لیکن کراچی پہ لگ کچھ نہیں رہا. ٹھیک. اچھا, ابھی آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی. 18ویں ترمیم کی جیسے آپ نے بات کہی کہ ڈیولیوشن آف پاور کی بات کہی گئی تھی کہ فیڈرل سے صوبے کو جو ہے وہ اختیارات ملیں گے یا پیسہ ملے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ضلعی سطح پر جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں سکا. صوبے مضبوط ہو گئے, صوبائی حکومتیں مضبوط ہو گئیں, لیکن جو مقامی حکومتیں ہیں وہ مضبوط نہیں ہو سکیں, یا ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے رائٹس نہیں مل سکے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو کراچی کی صورتحال ہے, اگر 2010 تک دیکھیں اور 2010 کے بعد آج 2025 میں ہم کھڑے ہیں, 15 سال میں کراچی کو آگے بڑھنا چاہیے تھا, یہ 15 سال پیچھے کی طرف چلا گیا انفراسٹرکچر کے حوالے سے. تو اس کی بنیادی وجہ 18ویں ترمیم ہی ہے؟ نہیں, بنیادی وجہ 18ویں ترمیم سے زیادہ اگر کراچی کی جو لوکل گورنمنٹ کہیں گے اس کو, ابھی اس وقت تو لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, اس وقت تو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, اس کے پاس اختیار نہیں ہے. 2001 سے لے کر جو 2010 تک کا نظام تھا, جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام تھا, جس کو آئینی پروٹیکشن حاصل تھا, کسی نہ کسی درجے میں حاصل تھا, جس کے تحت سارے ادارے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر میں آتے تھے, اس کے نتیجے کے اندر کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی. اور یہ ہم نے دیکھا کہ 2001 سے لے کر 2005 تک سٹی ناظم نعمت اللہ خان صاحب تھے, اور اس وقت نظامت ہوتی تھی, ناظم ہوتے تھے. 2001 سے لے کر 2005 تک کے سسٹم کے اندر جو ہے وہ کراچی میں کام ہوتا نظر آیا. دیکھیں نا, کراچی کو پانی کا آخری جو پروجیکٹ ملا ہے K3 ملا, 2003 میں ملا. کراچی کو 100 ملین گیلن ڈیلی پانی کے اندر اضافہ ہوا. وہ پروجیکٹ وقت سے پہلے مکمل ہوا, اور جتنی اس کی کاسٹ تھی اس سے کم کاسٹ کے اندر مکمل ہوا. صحیح. کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آئی, کراچی کے اندر بریجز بنے, کراچی کے اندر جو ہے وہ انڈر پاسز بنے, کراچی کے اندر تعلیمی ادارے بنے, اسی طرح پارکس ڈیولپ ہوئے. ماڈل پارکس کا تحفہ جو ہے وہ شہر کو 32 کالجز کراچی کے صرف ان 4 سالوں میں بنے. آپ دیکھیں نا کہ اتنے لہری ایکسپریس وے کا کم از کم ایک بڑا پورشن اس پورے وقت کے اندر بنا. تو یہ ڈیولپمنٹ تھی جو ہوتی نظر آئی. اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ کراچی میں جو وفاقی ادارے ہیں انہوں نے بھی اپنا انپٹ اس پورے عمل میں ڈالا اس پورے عرصے کے اندر. تو آج بھی اگر با اختیار بلدیاتی نظام موجود ہو, اس کو آئینی پروٹیکشن حاصل ہو, تو اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں گے شہروں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی. نہ صرف کراچی بلکہ ملک کے دیگر شہروں کے اندر بھی اگر اس طرح کا نظام ہوگا تو اس کے نتیجے کے اندر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی سوچ اچھی تھی لیکن اس کی اصل پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا یہ بتائیے گا, جو اس وقت کراچی کا حال ہے, یہ بنیادی وجہ بد انتظامی ہے, مس مینجمنٹ ہے, یا کرپشن ہے؟ دیکھیں, یہ تینوں چیزیں ہیں. اچھا. بد انتظامی, نائلی اور کرپشن. اچھا. کمپیٹنس بھی نہیں ہے ان کے اندر, اہلیت بھی نہیں ہے, ٹھیک, اور گورننس کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اور یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ اصل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کرپشن کا مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک, کہ کرپشن کرو, لوٹ مار کرو. دیکھیں, اصل چیز یہ ہے کہ آپ اگر 100 روپے آپ کے پاس ہیں, آپ لگا کتنے رہے ہیں. تو اگر سارے پیسے آپ کی جیب میں جا رہے ہوں, لگ جو ہے وہ 5 روپے رہے ہوں اور 95 روپے جیب میں جا رہے ہوں, تو اس کے نتیجے میں تو یہ ہوگا نا. آپ دیکھیے کراچی کا کوئی ایسا پروجیکٹ کہ جس کی کوئی ڈیڈ لائن ہو کہ پروجیکٹ اس تاریخ کو مکمل ہو جائے گا. میں آپ کو, یہ میری طرف سے سوال ہے ایک طرح کا, کہ دیکھیں نا, انڈر پاس بنا کریم آباد, کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. 2025 اپریل میں مکمل ہونا تھا, 2 سال کی اگر ٹائم دیا گیا تھا. اپریل کے بعد جولائی کی تاریخ دے دی گئی, اس کے بعد ستمبر کی تاریخ دے دی گئی. اب پتہ چل رہا ہے 2026 میں مکمل ہوگا. ریڈ لائن ہے, ریڈ لائن کی کوئی تاریخ نہیں ہے. ہب ڈیم, ہب کینال کا دوسرا حصہ بنا, وہ دیکھیے ایک بارش کے اندر 28 دن کے اندر, 13 اگست کو اس کا افتتاح ہوا, 28 دن کے اندر وہ کیا کاغذ کی
کینال بنا رہے تھے آپ کہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ کاغذ کی کینال جو ہے وہ بہہ جائے ایک بارش کے اندر جو یا اس کا کچھ پورشن بہ جائے. لیکن اس سے پہلے بھی تو کینال موجود تھی. بالکل 1981 میں بنی. عبدالستار افغانی صاحب اس وقت میئر تھے, جماعت اسلامی کے میئر تھے, ان کے دور کے اندر وہ بنی. 41 سال بعد بھی آج بھی وہ کینال کسی نہ کسی درجے میں چل رہی تھی, کسی نہ کسی درجے میں وہ کینال وہی سرو کر رہی تھی. آپ نے نئی کینال بنائی 28 دن کے اندر, وہ کینال جو ہے وہ 12.7 ارب روپے اس کینال پر لگے ہیں. بتائیے نا کہ کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا. اچھا, اکاؤنٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنی مخالفین پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, بالکل سیم ایز اٹ از ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے میئر ہوں یا دیگر لوگ ہوں, وہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینس پر جو ہے وہ کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں یا جو ہے وہ مس مینجمنٹ کا الزام لگا رہے ہیں. خاص طور پر اگر لیاقت آباد ٹاؤن کی بات کریں یا پھر ہم جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کی بات کریں یا پھر ہم اس کے علاوہ اور دیگر ٹاؤنز کی بات کر لیں, کیونکہ 9 ٹاؤن ناظمین ہیں آپ کے پاس, چیئرمینز ہیں سوری, تو تنقید تو وہ بھی آپ لوگوں پر یہی کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا وجہ؟ اب جیسے کہ میئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر جو ہے وہ ٹاؤن کو اچھی اربوں روپے کی رقم جو ہے وہ سوئی گیس نے دی ہے روڈ کٹنگ کے نام پر, لیکن وہ پیسہ کہاں گیا, وہ یہ سوال کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, جماعت اسلامی پہ کرپشن کا الزام لگانا ایسے ہی ہے جیسے چاند پر تھوکنا. اچھا, چاند پہ تھوکیے گا تو اپنے منہ پر آئے گا. صحیح. جماعت پہ کرپشن کا الزام لگانا ایسے ہی ہے. وہ بات کر رہے ہیں سوئی سدرن گیس کارپوریشن نے پیسے دیے ہیں, وہ پیسے تو تمام ٹاؤنس کو دیے ہیں, وہ کس کام کے نہیں دیے ہیں؟ اس کا جواب تو خود ان کے پارٹی کے وزیر بلدیات سعید غنی صاحب نے دیا ہے. اور وہ یہی بات ہے نا کہ سوئی سدرن گیس کمپنی اگر اپنے 35 سالہ یا 40 سال پرانی پائپ لائنس کو سوئی گیس کی تبدیل کر رہی ہیں تو انہوں نے ہر ٹاؤن کے اندر ہر ٹاؤن کے ساتھ MOU سائن کیا, ٹھیک, ایک ڈیوریشن طے ہوا, اور روڈ کٹنگ جو اس کام کے لیے ہو رہی ہے اس کے لیے جتنی رقم درکار تھی اس ٹاؤن کو اس میں ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی کہ جب یہ کام مکمل ہوگا ٹھیک, تو اس روڈ کٹنگ پہ یہاں جو ہے وہ استرکاری ہوگی سڑکوں کی, اس کے نتیجے میں جو ڈیمیجز ہوں گے اس کو کیا جائے گا. اتنی سی بات ہے, اور یہ بات ان کے وزیر بلدیات بھی کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کم از کم آپس میں کوارڈینیشن ہو, آپ کے پاس صحیح معلومات ہونا ضروری ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے وہی بات رکھ سکے. صرف الزام برائے الزام یہ کوئی اچھی سیاست نہیں ہے کہ آپ صرف الزام لگائیں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں, ڈاکومنٹڈ ثبوت ہیں آپ کے پاس, کوئی چیز ہے تو آپ بتائیے. ٹھیک. اچھا, اب ذرا یہ بھی بتائیے گا, بلدیاتی اداروں کا حصہ ہے سو جماعت اسلامی, تو آپ لوگوں نے اب تک خود کون کون سی ایسی مطلب کام کیا ہے, ایسے پروجیکٹس دیے ہیں کہ اگر ہم بات کریں کہ بھئی عملی تبدیلی آئی ہے ان 9 ٹاؤنز میں, اچھا دیکھیں, جن میں جو ہے وہ چیئرمینز آپ کے ہیں جماعت اسلامی کے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ پیش نظر رہے کہ اس وقت صوبائی حکومت یا KMC یہ ٹاؤنز کو ایک پیسہ ڈیولپمنٹ کا اس لیے نہیں دیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے صرف آپ کے ٹاؤنز نے, یہ کسی بھی ٹاؤن کو نہیں دیا؟ کم از کم ہمارے 9 ٹاؤنز کو نہیں دیا. ٹھیک ہے, اپنے جو ٹاؤنز ہیں اس کے لیے انہوں نے اینول ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے, اس کے اندر رقم مختص کی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے 9 ٹاؤنز کو ایک پیسہ ڈیولپمنٹ کا نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس سورس آف انکم کیا ہے؟ پراپرٹی ٹیکس ہیں, شاپ بورڈ ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں, یہ ہمارے پاس سورس آف انکم ہے. اور یہی پیسہ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے. ہم نے پرائرٹی رکھی اپنی کہ ہم کم از کم فوری طور پہ اتنا کر سکتے ہیں. پہلے سال ہماری پرائرٹی کیا تھی؟ ہماری پرائرٹی یہ تھی کہ ہم اپنے گلیوں کو, محلوں کو, آبادیوں کو روشن رکھیں. ہمارے 9 ٹاؤنز نے, ہم نے ابھی رپورٹ پیش کی ہے 16 اگست کو, ہمارے 9 ٹاؤن نے الحمدللہ 1 لاکھ سے زائد اسٹریٹ لائٹس ہم نے گلیوں, محلوں, آبادیوں کے اندر لگائیں. ہم نے 171 پارکس, یعنی یہ ہم نے رپورٹ میڈیا کے سامنے رکھی, 171 پارکس ہم نے ڈیولپ کیے کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ شہر کے لوگوں کو کے پاس کوئی گرین اسپیسز موجود نہیں ہیں, لوگ کم از کم پارکوں کا رخ کر سکیں. جب گھر میں بجلی موجود نہیں ہوتی تو نکل کے بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ وہاں بیٹھ سکیں. اسی طرح ہم نے اس سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں نا, پلے گراؤنڈز ہیں جو ضرورت ہے, نوجوانوں کی ضرورت ہے. پلے گراؤنڈز ختم ہو گئے, جگہ جگہ قبضے ہو رہے ہیں. ہم نے پلے گراؤنڈز کو الحمدللہ ڈیولپ کر رہے ہیں. بعض جگہ جہاں ہمیں فلڈ لائٹس لگانے کی ضرورت تھی وہاں ہم نے فلڈ لائٹس لگائی ہیں. اسی طرح شہر کے اندر جو ماحولیاتی, ایک پورے ملک کے اندر ہی مسئلہ ہے بلکہ انٹرنیشنل ہے, جو اس وقت انوائرمنٹ کا پرابلم ہے, ہم نے شہر کے اندر بعض مقامات پر اربن فارسٹ, روڈ سائڈ جنگل, اس طرح کا ہم نے تجربہ کیا. خود جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم نے لیٹس ٹرن کراچی گرین,
1,00,000 درخت لگانے کی ہم نے کمپین الحمدللہ اپنے سارے ٹاؤنز پورے شہر کی سطح پہ چلائی، جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بہتری آئے گی۔ ساتھ ساتھ وہ بہت سے کام کہ جو جماعت اسلامی کے کرنے کی نہیں ہیں، لوگ بات کرتے ہیں نا کہ اختیارات سے بڑھ کر کام، تو اختیار سے بڑھ کر کام یہ ہے کہ اس وقت کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، اس وقت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، یہ سارے ادارے پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومت کے ماتحت کام کرتے ہیں، صحیح، جس کے چیئرمین مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں، ایز اے میئر اس کے چیئرمین ہیں۔ بالکل ہم نے دیکھیں ہمارے پاس اختیار جتنا اختیار تھا، اب ہم کہیں سڑک بنانے جائیں یا ہم گلیوں کے اندر پیورز بلاک لگانے جائیں تو اصل مسئلہ کیا آتا ہے؟ وہاں گٹر بہ رہا ہے، ایگزیکٹلی، پانی کا فلو ہے وہاں۔ ہم نے 1,19 کروڑ روپے سے ہم نے صرف سیوریج کا وہ کام کروایا ہے کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ 9 ٹاؤنز میں جی 9 ٹاؤنز کی بات کر رہا ٹھیک ہوں، ہے۔ ان 9 ٹاؤنز کے اندر ہم نے وہ کام کروایا جو ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ 17,80,00,000 روپے کی رقم سے ہم نے پانی کی لائنوں کو ہم نے بعض جگہ میں تبدیل کرانا مجبوری ہے، کیونکہ کراچی میں آج بھی اگر آپ نارتھ کراچی کی طرف چلے جائیں یا شہر کے کچھ ایسے علاقوں کی طرف چلے جائیں جہاں پتہ ہی اسی طرح چلتا ہے کہ آج پانی کا ٹرن ہے کہ سڑکوں پہ پانی بہ رہا ہوتا ہے، جگہ جگہ لیکیجز ہیں۔ یہ کام واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ذمہ تھا، جو اس وقت سمجھ لیں سفید ہاتھی بن گیا ہے، کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ کراچی کے لوگ ان ساری چیزوں کے اندر ان ساری چیزوں کو بھگت رہے ہیں۔ اب اتنے مسائل ہیں اس شہر کے، میٹروپولیٹن سٹی کے، اب منی پاکستان بھی اس کو کہتے ہیں، مور دین 3 کروڑ کی آبادی ہے اس شہر کی، اچھا خاصا جو ہے نا وہ ہیوج والیوم ہو چکا ہے اس شہر کا۔ مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ آج کل بہت سی باتیں سنائی دے رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی نئے صوبے بنا لیے جائیں، صرف پنجاب میں ہی نہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں یا دیگر صوبے بنائیں، KP کے بلوچستان، سندھ میں بھی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ انتظامی یونٹس بنا دیے جائیں۔ کراچی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو بالکل ایک الگ اینٹی دے دی جائے، یا تو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے یا کوئی اسپیشل اسٹیٹس دے دیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک تو کراچی جیسے شہر کے حوالے سے میں بات کروں، کراچی کو اس کا جائز حق دیا جائے۔ اس کا جائز حق کیا ہے؟ ایک بات میں نے آپ کے سامنے کہی کہ کراچی کو پچھلے 15 سال میں 3,360 ارب روپے کراچی کو ملنا تھے ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن وہ کراچی کو نہیں دیے گئے بدقسمتی سے۔ کراچی نے پچھلے سال فسکل ایئر میں 3,256 ارب روپے کراچی نے وفاق کو ٹیکس کی مد میں جمع کرائے ہیں۔ آج دیکھیں کراچی کی یہ ایسٹ ہے نا، یہ بالکل کتنی بڑی طاقت ہے کہ کراچی جو ہے وہ اربوں روپے ٹیکس جمع کرا رہا ہے، اور کراچی جو ہے وہ آج بھی الحمدللہ کراچی لائف لائن ہے، پورے پاکستان کی لائف لائن ہے، انڈسٹریل ہب ہے، کراچی پورٹ سٹی ہے۔ آپ کراچی کو، میں تو کہتا ہوں کراچی کیا پورے ملک کے اندر اگر آپ جو ہے وہ با اختیار بلدیاتی نظام قائم ہو جائے تو دیکھیں گراس روٹ لیول پر کام نظر آئے گا۔ یہ MNAs MPs کا کام نہیں ہے، بہت سارے کام وہ ہیں جو نچلی سطح پر یونین کونسل چیئرمینز، ٹاؤن چیئرمین سے کرنے کے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی نا۔ لیکن نچلی سطح پر ورکنگ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے، چاہے معاملہ اسٹوڈنٹ یونینز کا ہو، اسٹوڈنٹ یونین، میں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہا، اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ یونین ہو یا پھر نچلی سطح پر یونین کونسلز کے کو با اختیار بنانا ہو۔ اس کے نتیجے کے اندر آپ کے پاس لیڈرشپ بھی ڈیولپ بنائے گا کون؟ دیکھیں با اختیار بنائیں گے، قومی اسمبلی 140A موجود ہے، آئین کی شک موجود ہے جس کے تحت آئینی پروٹیکشن حاصل ہو ان اداروں کو، جس طرح وفاق اور صوبہ وفاق اور انہوں نے تو مشرف صاحب کا جو بلدیاتی نظام تھا جس کی آپ بھی تعریف کر رہے ہیں، دنیا بھر میں تعریفیں ہوتی ہیں، پاکستان میں تقریباً تمام ہی جو لوگ ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس نظام کو تو ایک ڈکٹیٹر کا نظام کہہ کے ختم کر دیا، وائنڈ اپ کر دیا۔ تو جن لوگوں سے توقع کی جا رہی ہے انہوں نے تو ختم کیا ہے، کیسے ہوگی؟ دیکھیے جن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیسک ڈیموکریسی کو مضبوط بنانا تھا وہی لوگ آج ڈیموکریسی کے نام پر جو ہے وہ، یعنی ڈیموکریسی تو کرتے ہیں، جمہوریت کی راگ تو الاپتے ہیں، لیکن جمہوریت موجود نہیں ہے۔ صحیح، نہ پارٹیوں میں جمہوریت ہے، وراثت اور وصیتوں میں پارٹیاں چل رہی ہیں، لوگوں کو رائٹ دینے کے لیے، ان کا بنیادی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بتائیے نا 21ویں صدی ہے نا، یہ اس 21ویں صدی کے اندر آپ لوگوں کو ان کا حق نہ دو، آپ اس شہر کو جو پورے پاکستان کو چلاتا ہو، پانی جیسی ایک بیسک جو ضرورت ہے انسان کی، آپ وہ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا 22 سال ہو گئے، مطلب میں تو صرف ایک مثال دوں، K4 منصوبہ کیوں نہیں بن رہا؟ یعنی کراچی 50% کراچی کا علاقہ میں شامل نہیں ہے ترجیحات میں، تو اس کے
دیکھیں نا جب تک ان لوگوں کی ترجیحات میں نہیں ہوگا, جب تک باقاعدہ یہ جو سسٹم ہے اس کو آئینی پروٹیکشن, دیکھیں آئینی پروٹیکشن نہیں تھا نا, اس کو ختم کر دیا گیا. آئینی پروٹیکشن کیا ہے؟ آئینی پروٹیکشن یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے 5 سال بعد, تو پتہ ہے کہ ہمیں تحلیل ہونے کے بعد 60 دن 90 دن جو بھی ہوتا ہے اس کو انتخاب ہونا ہے. بلدیاتی نظام تو آپ تحلیل کر دیں, اس کے بعد نہ کرائیں انتخابات. یعنی 2010 میں ختم ہوا, تحفظ نہیں ہے. 2010 میں ختم ہوا, 2015 میں جا کے انتخاب ہوا. 5 سال تک کوئی آئینی تحفظ نہیں. کب انتخاب ہوگا, کیا ہوگا, یہ تو بنیادی کام ہے نا, گلی محلے کی سطح پر کام ہے, لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کا کام ہے. اور اسی سے یہ ساری پارٹیاں جو ہے اس سے خائف ہیں, پریشان ہیں, خوف زدہ نظر آتی ہیں کہ نہ طلباء کو اختیار دو, نہ لوگوں کو بنیادی اختیار دو, نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. لیکن سر بات یہ ہے کہ اگر بلدیاتی نظام مضبوط نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا الٹیمیٹ سلوشن کیا ہے؟ پھر کیا آپ انتظامی طور پر صوبوں کو تقسیم کریں؟ بھئی اگر ہم اپنے پڑوس بھارت کی بات کر لیں تو جب بھارت 1947 میں ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا اس وقت کتنے صوبے تھے, آج اس کے وہاں پر کتنے صوبے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, دگنے سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. امریکہ کی بات کر لیں, اپنے قیام سے لے کے اب تک وہ 3 گنا جو ہے وہ ریاستیں بنا چکا ہے. تو بنیادی طور پر پوری دنیا میں جو ہے اس طریقے سے ہوتی آبادی بڑھ رہی ہے, ظاہر سی بات ہے مینجمنٹ کرنا پرابلم ہوتی ہے, تو صوبے بنائے جاتے ہیں, ریاستیں بنائی جاتی ہیں. تو پاکستان میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں آلٹرنیٹ بھی یہی ہے, اچھا, جو نہیں بھی ہو رہا نا, لیکن آلٹرنیٹ بھی یہی ہے کہ اس جانب بڑھا جائے, صوبے بنانے کی طرف. نہیں میں بلدیاتی نظام کو امپاور کرنے کی جانب بڑھا جائے. آلٹرنیٹ حل بھی یہی ہے. باقی دیکھیں یہ جتنے ڈسکشن ہے نا کہ بنیادی یونٹ بننا چاہیے ہے, نہیں بننا چاہیے ہے, یہ ساری چیزیں, یہ سارے موضوعات وہ ہے کہ جس پر گفت و شنید اگر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کام ہونا ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے, اور جو کام نہیں ہونا ہوتا اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خرابی تو پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ڈیمز کی بات آتی ہے نا, صوبوں کی بات ہے, ڈیمز کی بات ہے. ہمارے ہاں ہر چیز جو ہے وہ متنازع بنا دی جاتی ہے. بالکل ایسی ہے نا, بالکل. صوبوں کی بات ہے, کنالوں کا مسئلہ آ گیا, ڈیمز کی مسئلہ آ گیا. آپ دیکھیں کالا باغ ڈیم سن رہے ہیں نا, نہ کالا باغ ڈیم بنا, نہ ہرا ڈیم بنا, نہ کالا ڈیم بنا. کیا ہوا اس کے نتیجے کے اندر؟ بارشیں ہوتی ہیں, پانی ضائع ہوتا ہے, اس کے بعد پھر لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں اس نے پانی روک لیا, اس نے پانی دے دیا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. تو چیزوں کو متنازع بنانے سے ایک فرد دوسرے کے خلاف جو ہو جائے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہو, اس کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی کنسنسس بنتا ہے کسی سطح تو بنایا جائے کنسنسس. لیکن آلٹرنیٹ حل یہ ہے کہ بنیادی بیسک ڈیموکریسی کو مضبوط آپ جب تک نہیں کریں گے, بلدیاتی نظام کو امپاور نہیں کریں گے, اس کو آئینی پروٹیکشن نہیں دیں گے, کلوز موجود ہیں ہمارے پاس لیکن اس کو نہیں کریں گے, اس کے نتیجے میں یہی کچھ ہوتا رہے گا جو اس وقت وطن عزیز کے اندر ہو رہا ہے. تو آپ اس بات پر بضد ہیں کہ ایک مضبوط میٹروپولیٹن جو ہے وہ سسٹم اس کراچی میں آنا چاہیے؟ نہیں, نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں آنا چاہیے. مطلب میں ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں تو اسپیشلی آنا چاہیے نا, کیونکہ اس وقت سارا مسئلہ ہی جو ہے وہ کمزور بلدیاتی نظام ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب ذرا یہ بتائیے گا, مستقبل کے ماڈل کی بھی آپ نے تجویز پیش کر دی ہے کہ بھئی بلدیاتی نظام ہی بیسٹ ہے جو اس کو مضبوط کیا جائے, اور بلدیاتی نظام بھی وہ والا جو 2001 سے لے کے 2001 سے 2007, اور اس کو جو ہے وہ آئینی تحفظ بھی فراہم کیا جائے, اور جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھی. تو اب یہ جو آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, اس خواہش پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ آپ کی خواہش ہے, یہ MQM کی خواہش ہے, لیکن ہم دو اگر بڑی پارٹیوں کی بات کریں, اگر ہم PMLN کی بات کریں, پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں, تو ان کے لیڈران کی طرف سے یا ان کی قیادت کی طرف سے ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا جاتا کہ ملک میں جو ہے وہ اتنا مضبوط بلدیاتی نظام رائج کر دیا جائے, صوبائی حکومتیں مضبوط ہو جائیں. یہ ان کے ضرور جو ہے وہ موٹو میں شامل ہے, ان کے جو ہے وہ مینیفیسٹو میں شامل ہے, فیڈرل گورنمنٹ ان کو مل جاتی ہے. مضبوط بلدیاتی نظام کی وہ بات نہیں کرتے, وجہ کیا ہے؟ ویسے دیکھیں جس طرح 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی نا, اسی طرح پیکا آرڈیننس ہو گیا, اسی طرح 27ویں ہے, اسی طرح جو ہے وہ یہ کام بھی ہو جائے گا. 26ویں آئینی ترمیم میں سب لوگ یکساں ہو گئے نا. صحیح. GUI بھی کھڑی تھی, MQM بھی ساتھ تھی, PTI بھی, مسلم لیگ نون بھی وہ بات کر رہی تھی, اسی طرح جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی تھی. جب ساری پارٹیاں بات کر رہی, کیسے ساری پارٹیاں بات کرنا شروع کر دی ساری پارٹیوں نے, کیسے جو ہے پیکا آرڈیننس منظور ہو گیا. اسی طرح جس طرح یہ آئینی ترمیم ہوئی, جس طرح پیکا آرڈیننس جو ہے وہ منظور ہو گیا, تو اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ اسی فارمولے کے تحت اس کو بھی کر لیا جائے. صحیح. تو یہاں تو ہر چیز کی گدڑ سنگی موجود ہے نا. صحیح. کہ کوئی نہ کہیں راستہ نکل ہی جاتا ہے نا. تو اسی طرح 26ویں ترمیم ہوئی ہے, آپ جو ہے وہ اس کو بھی کر لیجیے کہ اس کے نتیجے اس طریقے سے آپ ترمیم کی بات کریں, جو 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, یہ بھی پچھلے 3-4 مہینے سے باز کش سنائی دے رہی ہے. تو اس میں تو بات تو یہی ہو رہی ہے, اس میں بلدیاتی سسٹم سے زیادہ تو جو ہے وہ نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے.
اس پر کلیئر آپ لوگوں کا انسٹینس کیا ہے, بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے؟ دیکھیں ہمارا اسٹانس پہلے دن سے یہ ہے کہ لسانی بنیادوں پر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ لسانی انتظامی بنیادوں پر بن سکتے ہیں. لسانی بنیادوں پہ نہیں بننا چاہیے. اور اگر کوئی کام ہو سکتا ہے جو فوری نوعیت کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اپنے شہروں کو بااختیار کریں. ٹھیک. شہروں کو بااختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ شہری حکومت کا کانسیپٹ دیں, چاہے وہ مشرف صاحب کا تھا, ایک ڈکٹیٹر کا تھا. ان لوگوں کے اندر تو اتنی اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ تو ڈکٹیٹر نے ایک بنا دیا سسٹم کہ کم از کم آپ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں تو آپ تو کم از کم یہ کام کیجیے. یہ کام فوری طور پر ہو سکتا ہے جس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے بڑے شہروں کے مسائل حل ہوں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان فلورش کرے گا, پاکستان کی انڈسٹری آگے بڑھے گی, اور یہ کام بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کے اندر ڈیولپمنٹ بھی نظر آئے گی, خاص طور پہ کراچی شہر میں. اچھا, اب یہ بھی بتائیے گا آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی کراچی میں جو 9 ٹاؤنز آپ کے پاس ہیں ان میں کیا تبدیلی لانے کے لیے سوچ رہی ہے, اس کے لیے کوئی پلان ہے ابھی؟ آپ دیکھیے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے 9 ٹاؤنز کو اللہ نے چاہا تو ہم ان کو ماڈل ٹاؤن بنانے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. ہماری اپنی کوشش ہے کہ جو وسائل ہمارے پاس ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جو اختیار ہمارے پاس ہیں ہم اس میں کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ اپنے اختیار کراچی شہر کے حق کے لیے, کراچی کا جو رائٹ ہے, کراچی کے جو وسائل ہیں وہ کراچی کے لوگوں کو لوٹنا چاہیے ہیں. کراچی کے K4 پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے ہے. اسی طرح سیوریج, پانی, کچرا, یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو ٹاؤنز کے انڈر میں آنا چاہیے, یا کم از کم انڈر میں نہ بھی آئے تو کوارڈینیشن کا ایک نظام بننا چاہیے ہے جس کے تحت کراچی میں کام ہوتا نظر آئے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے بھی ہماری ایفرٹ جاری رہیں گی. پروونشل فائنینس کمیشن ایک موضوع ہے جس پر نہ صرف بات ہوتی رہے گی بلکہ صوبائی حکومت کو ان شاء اللہ تعالیٰ مجبور کریں گے کہ پروونشل فائنینس کمیشن کرے تاکہ ان کی سطح پر یہ جو وسائل ہیں ان کی تقسیم نچلی سطح پر ہو سکے. اسی طرح دیکھیں کراچی کا ایک حق ہے کہ انفراسٹرکچر سیس. اب یہ انفراسٹرکچر سیس جو ایکسپورٹ امپورٹ کراچی سے ہوتی ہے, جو سامان آتا ہے اس پر ایک ٹیکس ہے, ٹیکس لاگو ہوتا ہے. وہ پورٹ سے اترا, ٹیکس دے دیا گیا. 1000 ارب روپے پچھلے 15 سال میں یہ کراچی کا رائٹ تھا. اور کراچی کا رائٹ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ کراچی شہر کے اندر کوئی بائی پاس موجود نہیں ہے. شہر کے وسط سے یہ ٹریفک گزرتا ہے, ہیوی ٹریفک گزرتا ہے, ٹرالرز جاتے ہیں, پورے ملک میں جاتے ہیں, پورے ملک میں ہائی ویز کے ذریعے جاتے ہیں, بائی پاسز کے ذریعے جاتے ہیں, حیدرآبادی بائی پاس, سکر بائی پاس, لیکن کراچی کے بیچوں بیچ گزرتے ہیں. کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. آپ دیکھیں لیاقت آباد, ناظم آباد, فیڈرل پیریا, ہر جگہ سے بڑے ٹرالر جا رہے ہوتے ہیں, کورنگی سے جاتے ہیں, لانڈی سے جاتے ہیں. تو کراچی کا رائٹ تھا نا کہ آپ کراچی کو انفراسٹرکچر کے لیے یہ فنڈ دیتے. ان شاء اللہ تعالیٰ ان سارے حوالوں سے ہماری ایفرٹس جاری رہے گی, ہماری جدوجہد جاری رہے گی, مزاحمت بھی کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام بھی کریں گے. آپ نے کہا اپنے حصے کا کام بھی کریں گے, مزاحمت بھی کریں گے. لاسٹ کویشچن, کلچر بدلے گا پولیٹیکل کلچر کراچی کا؟ کیونکہ پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں, اگر اب بلدیاتی اداروں کی بات کریں کراچی میں, MQM بھی اپوزیشن میں, جماعت اسلامی بھی اپوزیشن میں, تینوں کے الگ الگ قبلے ہیں. کہیں متحد ہو سکتے ہیں تینوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ MQM تو اس وقت بلدیات میں ہے نہیں. ٹھیک ہے نا, ہے نہیں, لیکن بہرحال کرٹیسزم تو کرتی ہے نا. بلدیات میں اس وقت نہیں ہے, کرٹیسزم کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن MQM تو اس وقت پارٹ ہے وفاق کا. صحیح. اس وفاق کا پارٹ ہے کہ جس میں مسلم لیگ نون بھی موجود ہے, جس میں JUI بھی موجود ہے, جس میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. صحیح. اور مسلم MQM تو 2008 سے لے کر 2014 تک حکومت میں شریک رہی ہے. صحیح. MQM تو 2018 سے لے کر آج تک ساری حکومتوں میں شریک رہی ہے. وہ PTI کے ساتھ تھے, وہ PDM 1 میں تھے, PDM 2 میں تھے, PDM 3 میں تھے. تو یہ تو عملاً دیکھا جائے تو وہ حکومتی پارٹی ہیں. صوبائی حکومت کے ساتھ بھی رہیں, وفاق کے ساتھ بھی رہیں. اصل اگر کوئی جینون کوئی اپوزیشن ہو سکتی ہے تو اس وقت شہر کے اندر جماعت اسلامی شہر کے مسائل کو بھی ریز کر رہی ہے, اور نہ صرف مسائل کو ریز کر رہی ہے بلکہ شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی الحمدللہ ہم ایفرٹس کر رہے ہیں. جس کی بڑی مثال آپ دیکھیں بیریا ٹاؤن. بیریا ٹاؤن کے لوگوں کے اربوں روپے ہم نے ریٹرن کروائے ہیں, اربوں روپے ہم نے ریٹرن کروائے ہیں لوگوں کے. اور اسی طرح شہر کے اندر ایک بڑا مسئلہ تھا شناختی کارڈ کے حصول کا, لوگ دھکے کھا رہے ہوتے تھے. یہ جماعت اسلامی کی ایفرٹس تھیں کہ الحمدللہ ہم نے اپنی مزاحمت کے ذریعے, اپنی جدوجہد کے ذریعے ہم نے کہا نہیں آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں, یہ ادارے فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جگہ 20 کاؤنٹر ہوں, 6 کاؤنٹر چل رہے ہوں, 14 کاؤنٹر بند ہوں, لوگ دھکے کھا رہے ہوں, لوگ لمبی لمبی لائنیں بنائے ہوئے ہوں. آج بھی ہوتا ہے یہ, ایسا نہیں کہ آج ختم ہو گیا ہے سلسلہ, آج بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہم نے اپنی ایفرٹس کے ذریعے الحمدللہ جو کام ہم کر سکتے تھے, جتنا ہمارے پاس اختیار تھا, اس کے باوجود. اسی طرح آپ دیکھیں نا یہ جماعت اسلامی ہے, میں سیاست سے ہٹ کے بات کروں, بنو قادل جماعت اسلامی کا سکسیسفل ماڈل ہے. ہم نے اس شہر کو پچھلے 3 سال پہلے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم شہر کے لوگوں کو IT کی تعلیم دیں. صحیح. یار یہ ہمارا شہر ہے نا,
ہم اس شہر کے لوگوں کو ایسی چھوڑ دیں کہ اس شہر کے لوگوں کے قسمت میں یہی ہو، نوجوانوں کی قسمت میں کہ پڑھا لکھا نوجوان فوڈ پانڈا تقسیم کر رہا ہو، اسی قسمت میں یہ رہ گیا ہے. ہم نے الحمدللہ یہ بات طے کری اور ہم نے فری آف کاسٹ 50,000 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے الحمدللہ ٹریننگ دی ہے. 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے کی ٹریننگ دی ہے. ہم نے کم از کم اس قابل کیا ہے کہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں، اپنے والدین کا سہارا بن سکیں، خود اپنے لیے انکم جنریٹ کر سکیں. الحمدللہ یہ ہمارا سکسیسفل ماڈل ہے. آج بھی ہمارا یہ بنو قابل 4.0 جاری ہے. ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں. لاکھوں رجسٹریشن ہماری ہوئی تھی، ہم نہیں کر سکے کیٹر. ہزاروں بچے آج بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پروسیس سے گزاریں گے. جو اپنے حصے کا کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. چلیں، بہت شکریہ منوج ظفر صاحب تشریف لانے کے لیے. ناظرین، پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا فیڈ بیک دینا چاہیں تو. اور اگر انسٹا، ٹک ٹاک اور فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیجز کو لازمی فالو کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.